سعودی عرب کا ایک گاؤں لینا، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکارہ ہو چکے ہیں، مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کی بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والی مکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہاں سے ہو کر جاتی تھی۔ اب بھی سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ اس قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ سلیمان انشاءاللہ جی دیکھیں اتنے 100 سال بعد کتنی صدیاں گزر گئی، اور یہ جنات کے بنائے ہوئے کنویں کہتے ہیں ان میں سے اکثر میں آج بھی پانی آ رہا ہے، اور حیران ہے کہ اتنی گہرائی میں سخت چٹانوں کو ڈرل کی طرح کاٹا ہوا ہے بالکل۔ تو چلے آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں بدھ والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا دین۔ دین یعنی میرا طریقہ زندگی، میرا راستہ، دین اسلام، سلامتی والا راستہ۔ تو اب اس کے لیے جو ہے ہم ہر پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو سلامتی والا راستہ متعین کیا ہے نا، یہ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھاتے رہے۔ کہتے ہیں اسلام کی نا 3 بڑی دعوتیں ہیں۔ سب سے پہلی دعوت جو ہے نا وہ دنیا سے آخرت کی طرف ہے۔ ہر زمانے میں ہر نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، دنیا میں جی نہ لگانا، دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کوچ کا گھر ہے، یہ سفر ہے، ادھر سے گزر کر آپ نے جانا ہے۔ اور دوسری بڑی دعوت کیا ہے؟ مخلوق سے خالق کی طرف۔ یہ ساری مخلوقات جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ بادلوں کا نظام، سمندر، پانیوں کے نظام، یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے نا، یہ ساری مخلوقات ہیں۔ یہ اپنے استعمال ہونے میں اپنے مالک کی، اپنے خالق کی محتاج ہیں۔ تو دھیان جو ہے وہ خالق کی طرف رکھنا ہے، اپنا تعلق خالق سے بنانا ہے۔ وہ جس چیز کو جیسے چاہتا ہے ویسے استعمال کرتے ہیں۔ اور تیسری بڑی دعوت کیا ہے؟ ملک مال کی محنت سے اعمال کی محنت۔ اب یہ 3 دعوتیں جس نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی، جس قوم نے بھی قبول کر لیں، جس انسان نے بھی ان کو مان لیا اور آخرت کی تیاری میں لگ پڑا، مخلوق سے یقین ہٹا لیا، خالق کی طرف کر لیا، اور ملک مال کی محنت سے اعمال کی محنت پر لگ پڑا، تو اللہ پاک نے ان کو کیسے کیسے کامیاب کیا۔ اب یہ تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، قرآن پاک میں ان کے واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ کیسے 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 جو ہے جس نے بھی آخرت کو اپنا نصب العین بنایا، اللہ پاک نے اس کو عزتوں سے نوازا۔ اب یہ جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ، اب کتنے سال گزر گئے، یعنی کتنی صدیاں گزر گئیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے، اور ساتھ میں قوم سمود کے گھر بنے ہوئے ہیں، اور یہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ رہتی دنیا تک اللہ نے یہ نشانیاں اس لیے چھوڑی ہوئی ہیں کہ تاکہ میں اور آپ، ہم لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہم ایک راستے کے مسافر ہیں۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ ہمارے ابا آدم علیہ السلام سے متعین کیا گیا،
ہم عالم ارواح میں تھے، پھر دنیا کے زمین آسمان کے اس پیٹ میں آئے ہیں، پھر عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں، پھر زمین آسمان کے پیٹ میں، پھر قبر کے پیٹ میں، پھر ایک دن نکالے جائیں گے میدان حشر میں، جہاں میرا اور آپ کا یہ ساری زندگی کے کیے ہوئے کاموں کا حساب ہونا ہے۔ اب اس چیز کو مد نظر رکھ کے اگر میں اور آپ جو بھی زندگی ہے، گھروں میں ہمارے معاملات ہیں، اپنے گھر کے اندر کے جتنے بھی مسائل ہیں، کاروبار کے جو معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ہر کام کرنے سے پہلے اگر یہ سوچیں کہ اس عمل سے میری آخرت بنے گی یا بگڑے گی، تو پھر سارے کام بالکل انسان ٹھیک کرتا ہے۔ حضرات صاحب کرام رضی اللہ اجمعین کی قربان ان کی تربیت اب وجہ کائنات ہستی دو جان کے سردار نے کی تھی، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ اکثر اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے تھے نا، تو وہ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ کوئی معاملہ آ جاتا کہتے چھوڑو بھائی، مفہوم ہے بات کا، چھوڑو بھائی، ہمیں دنیا سے کیا لینا، ہمارا مقصود تو آخرت ہے، یعنی آخرت والے بننا ہے، آخرت والے بننا ہے۔ اگر ہم چاہیں نہ چاہیں، تھوڑے دن کی سفر کی بات ہے نا، موت تو بہرحال آنی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہم دفنا رہے ہیں نا، لوگ جا رہے ہیں، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھنا آدمی کہ میں نے مرنا ہے اور اس زندگی کا حساب دینا ہے، اور چار بڑے بڑے جو سوالات ہیں ان کو فکر میں رکھے آدمی۔ مال کس طرح کمایا، یعنی جو پہلا سوال ہے عمر، عمر کس مشکل میں گزاری، مال کس طرح کمایا، مال کس طرح خرچ کیا، اور جو جانتے تھے اس پہ عمل کیا کیا، تو سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں گے نا، فکر لگ جائے گی بھئی ٹھیک طرح مال کمانا ہے، ٹھیک جگہ خرچ کرنا ہے، عمر کو صحیح گزارنا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ویسے گزارنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں گزارنی۔ ہمارے لیے بہترین نمونہ زندگی اللہ پاک نے کس کو قرار دیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، یعنی میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ زندگی جو ہے نا، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے اس نمونے کو اپنانا ہے، اپنے لیے بھی، ہماری مسترات بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے گھروں میں بھی، تاکہ اس نمونے پہ چل کے ہم آخرت میں ہمیشہ کی کبھی ختم نہ ہونے والی خوشیاں اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے۔ سب کہیں آمین، اور جہنم سے ہمیں بچا لے۔ ٹھیک ہے جی، سب اس کی کوشش کریں گے۔ ابھی جو پروگرام کو آگے شیئر کرنے والی، دوسرے تک پہنچانے والی درخواست ہے، وہ پھر ہے پروگرام کو آگے ضرور پہنچانا ہے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ اور کل جمعرات والے دن ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میری صحت۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔